تو جو ہی اسٹیبلشمنٹ کی وہ چھتری عمران خان سے ہٹی اور انہوں نے خود کو غیر سیاسی کیا اور کھیل عمران خان کی اپنی صلاحیت کے اوپر آ گئی، تو عمران خان ایک دن بھی ان اتحادیوں کو اپنے ساتھ نہ رکھ سکے کہ جن کو وہ بزور اسٹیبلشمنٹ یا خود کہتے تھے کہ ایجنسیوں کے ذریعے میں ان کو قابو میں رکھتا تھا. اور جب اس اسٹیبلشمنٹ نے مزید ان کے کھیل کا حصہ بننے سے انکار کیا تو عمران خان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اپنے اتحاد کو، اپنے اتحادیوں کو برقرار رکھ سکیں. لہٰذا پاکستان کی تاریخ میں عمران خان وہ پہلا وزیر اعظم ہے جو جمہوری طریقے سے اقتدار سے علیحدہ کیا گیا ہے، آئینی طریقے سے اقتدار سے علیحدہ کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ایک بھی پی ٹی آئی کا منحرف رکن شامل نہیں ہے. جو نو کانفیڈنس ہوا اس میں تمام ان کے اتحادی جماعتیں جو اپنے لیجٹمیٹ ووٹوں کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ شریک ہوئیں اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا. میں تو کہہ چکا ہوں کہ آج پی ٹی آئی جن حالات سے گزر رہی ہے اس کے لیے وہ خود جواب دہ ہے. اب جو بیانیہ مسلسل کہتے رہے ہیں، جس کو آپ مزاحمت کا بیانیہ کہہ رہے ہیں، بالآخر اس بیانیے کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اعلانیہ طور پہ کہا ہے کہ اب ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. نواز شریف صاحب کی ہمیشہ جو بھی شکایت ہوتی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سیاست میں مداخلت پر ہوتی تھی، اور اگر اب اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بھی اپنا سبق سیکھ لیا ہے اور ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے تو ہمیں اسے ویلکم کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر اب ایک بنیاد مل گئی ہے کہ اس بنیاد کے اوپر، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے جمہوری ادارے اور پاکستان کی عدلیہ ایک نئے ایکولیبریم کے ذریعے، ایک نئے باہمی اعتماد کے رشتے کے ذریعے آئین کے دائرے کے اندر ملک کو معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے آگے بڑھیں. ابراہیم صاحب کر رہے پھر آپ کون سا عمران دیکھیے، پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ دو چیزوں سے ہوا. ایک، پی ٹی آئی کی پالیسیز، عمران خان کی انا پرستی، عمران خان کی ایروگنس، اس کا نارسسزم، جس کی وجہ سے ان کے تمام اتحادی ان سے دور ہو گئے. اور دوسری وجہ وہی اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئی تھی. جب اس نے دیکھا کہ اب عمران خان کی تمام نالائکیوں، نااہلیوں کا ملبہ ان پر گر رہا ہے، انہوں نے سیاست سے اور حکومت کی جو کہہ لیجئے کہ ایک چھتری بننے سے فیصلہ کیا کہ ہم مزید اس پالیسی پہ گامزن نہیں ہوں گے. یہ ہے کہ آپ نے ملک کے معاشی مفادات کا سودا کیا. جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے تو یہ خود مختاری کہیں چرنے گئی ہوئی تھی؟ کہاں گئی ہوئی تھی یہ؟ لیکن ایک برانڈنگ کر کے جی ہم بڑے. آج امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر پاکستان کے برانڈ کو کوئی پاکستان کے دشمن تباہ نہیں کر رہے، پی ٹی آئی تباہ کر رہی ہے. آج یورپ اور امریکہ میں پاکستان کو مقبوضہ کشمیر سے زیادہ ظلم اور بربریت کی ایک کہانی بنا کے پیش کر کے یہ پاکستان کا کیا امیج بنا رہے ہیں، پاکستان کو ڈی برانڈ کر رہے ہیں. ہم نے مشرف مارشل اللہ کا سامنا کیا. ہم نے کبھی امریکہ میں نہیں کہا تھا پاکستان کی امداد بند کر دو. ہم نے کبھی امریکہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کو اسلحے کی فروخت بند کر دو. پیپلز پارٹی نے ضیاء مارشل اللہ کا سامنا کیا. کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کو اسلحہ نہ دو، پاکستان کے ویزے بند کر دو. آج پی ٹی آئی نے ہر کانگریس مین اور سینیٹر کے پاس جا کے گھنٹوں گھنٹوں ان کے دفتر کے باہر بیٹھ کے اس کے بعد عرضیاں دیں کہ آپ پاکستان کی امداد بند کرائیں، آپ آئی ایم ایف کا پروگرام بند کرائیں. آپ سیاست اور ریاست کے درمیان اگر فرق نہیں کر سکتے
تو آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کا دعویٰ کر سکیں. باری باری کر لیں, باری باری آپ کر لیں, اب اس کے بعد لیکن اب وہ اس کو چھوڑ کے بددعاؤں پہ اتر آئی ہے, تو یہ اس سے 10 پردار ہونے کی کس نے ضرورت ہے؟ دیکھیے, پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کا مقدمہ لڑا ہے, اور ہم آج بھی اسی موقف پر قائم ہیں کہ اس ملک کے وفاق کی مضبوطی, اس ملک کے مستقبل کا دار و مدار 1973 کے آئین کی بالادستی پر ہے, اور پاکستان کے تمام اداروں کو اس آئینی فریم ورک کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے, جیسے میں نے کہا کہ 75 سال ایک دوسرے سے رسہ کشی کر کے دیکھ لیا ہے. سیاستدان فوج سے عدم تحفظ کا شکار رہے, اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں سے خائف رہی, اور عدلیہ شاید سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ دونوں سے خائف رہی. یہ صورتحال اب ناقابل عمل ہے. اب چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے سیاستدان ہیں, چاہے عدلیہ ہیں, ہمیں آئین کے مطابق ایک ایکویلیبریم میں باہمی اعتماد کے ذریعے کام کرنا ہے. چونکہ جب کسی گھر میں آگ لگی ہو تو سب سے پہلا جو پروجیکٹ ہے, جو سب سے پہلی پرائرٹی ہے, وہ یہ ہے کہ اس آگ کو بجھایا جائے. اور اگر اس آگ کو بجھانے کی بجائے ہم ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوں گے تو پھر اس آگ نہیں کرنا ہے, جو کرنا ہے وہ پورے گھر کو جلا کے خاکستر کر دے گی. تو اس لیے جن لوگوں نے پاکستان میں آئین کے اور جمہوریت کے عمل کو نقصان پہنچایا, آئین اور قانون ان سے خود نپٹے گا انشاءاللہ. لیکن اس وقت سب سے بڑی جو پرائرٹی ہے, ملک کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے باہمی کانفلکٹس کو ختم کریں, پوری قوم کو یکجا کریں, تمام ادارے مل کر پاکستان کو معاشی طور پر اس گرداب سے نکالیں. ہمارے پاس ایک سیکنڈ بھی ضائع کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ایسا سر بتائیے گا, ابھی آپ نے میاں نواز شریف کی خوبیاں گنوائی ہیں کہ وہ تجربہ کار ہیں, آزمودہ شخصیت ہیں, لیکن ان کی شخصیت کا ایک خاصا محاذرہ بھی رہا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب جنرل جہانگیر قرامت نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو ہے وہ تجویز دی, تب بھی میاں صاحب اس سے متصدیق نہیں ہوئے. پھر پرویز مشرف سے ان کی لڑائی رہی, پھر انہوں نے آئین شکنی کا مقدمہ درج کروایا. اب میاں صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں. کیا وہ اب آپ کی تقریر سے یہ سمجھا جائے کہ وہ اس نظامت کا جو بیانیہ ہے کچھ دیر کے لیے اس کو پسے پشت رکھیں گے اور ملکی معاشی صورتحال پر پاکستان میں آ کے توجہ مرکوز کریں گے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو بیانیہ مسلسل کہتے رہے ہیں, جس کو آپ مزاحمت کا بیانیہ کہہ رہے ہیں, بالآخر اس بیانیے کو تسلیم کر لیا گیا ہے, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اعلانیہ طور پہ کہا ہے کہ اب ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. نواز شریف صاحب کی ہمیشہ جو بھی شکایت ہوتی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سیاست میں مداخلت پر ہوتی تھی, اور اگر اب اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بھی اپنا سبق سیکھ لیا ہے اور ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, تو ہمیں اسے ویلکم کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر اب ایک بنیاد مل گئی ہے کہ اس بنیاد کے اوپر, جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے جمہوری ادارے اور پاکستان کی عدلیہ ایک نئے ایکولیبریم کے ذریعے, ایک نئے باہمی اعتماد کے رشتے کے ذریعے آئین کے دائرے کے اندر ملک کو معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے آگے بڑھیں. ابراہیم صاحب کر لیں, پھر آپ. کون سا
عمران خان حکومت کا خاتمہ پولیٹیکل ایڈونچر تھا یا اسٹیبلشمنٹ کا تھا یا کمبائن؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ دو چیزوں سے ہوا. ایک پی ٹی آئی کی پالیسیز، عمران خان کی انا پرستی، عمران خان کی ایروگنس، اس کا نارسسزم، جس کی وجہ سے ان کے تمام اتحادی ان سے دور ہو گئے. اور دوسری وجہ وہی اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئی تھی. جب اس نے دیکھا کہ اب عمران خان کی تمام نالائکیوں، نااہلیوں کا ملبہ ان پر گر رہا ہے، انہوں نے سیاست سے اور حکومت کی جو کہہ لیجئے کہ ایک چھتری بننے سے فیصلہ کیا کہ ہم مزید اس پالیسی پہ گامزن نہیں ہوں گے. تو جو ہی اسٹیبلشمنٹ کی وہ چھتری عمران خان سے ہٹی اور انہوں نے خود کو غیر سیاسی کیا اور کھیل عمران خان کی اپنی صلاحیت کے اوپر آ گئی، تو عمران خان ایک دن بھی ان اتحادیوں کو اپنے ساتھ نہ رکھ سکے کہ جن کو وہ بزور اسٹیبلشمنٹ، یا خود کہتے تھے کہ ایجنسیوں کے ذریعے میں ان کو قابو میں رکھتا تھا. اور جب اس اسٹیبلشمنٹ نے مزید ان کے کھیل کا حصہ بننے سے انکار کیا تو عمران خان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اپنے اتحاد کو، اپنے اتحادیوں کو برقرار رکھ سکیں. لہٰذا پاکستان کی تاریخ میں عمران خان وہ پہلا وزیر اعظم ہے جو جمہوری طریقے سے اقتدار سے علیحدہ کیا گیا ہے، آئینی طریقے سے اقتدار سے علیحدہ کیا گیا ہے. اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ایک بھی پی ٹی آئی کا منحرف رکن شامل نہیں ہے. جو نو کانفیڈنس ہوا اس میں تمام ان کے اتحادی جماعتیں جو اپنے لیجٹمیٹ ووٹوں کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ شریک ہوئیں اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا. میں تو کہہ چکا ہوں کہ آج پی ٹی آئی جن حالات سے گزر رہی ہے اس کے لیے وہ خود جواب دہ ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.